کرنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام سب سے پہلا آتا ہے، تو یہ ان کی فضیلت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر درود بھیجنے کا حکم دیا، اور اس درود شریف میں جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ اگر ہم نماز میں نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں نہیں ہوتی، تو نماز میں بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام کو لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اور اس کا حکم اللہ کے نبی نے ہر جمعہ پڑھنے کا حکم دیا کہ ہر جمعہ درود ابراہیمی پڑھنے کا عمل کرے، اور اس کے ذریعے بندہ صرف ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے، من صلی صلاۃ واحدہ، اگر کوئی ایک بندہ ایک ہی مرتبہ درود ابراہیم پڑھتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، صرف ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، تو ہم اس کو پہچانیں اور جانیں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلتیں تھیں۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق کیا لیں؟ تو سب سے پہلا سبق یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب بھی حکم دیتا تو وہ فوراً لبیک کہتے، اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے۔ قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو اس کو بجا لانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، یہ سب سے پہلا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس عمل کو دیکھ کر کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کو بیچا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے، بتوں کو بناتے تھے اور اسی کی پوجا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بت پرستی سے نجات دلانے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے والد محترم، یہ جو آپ بت بنا رہے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، یہ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، اصل معبود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ توحید کی دعوت اپنے گھر سے کی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر والد کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح والد ہونا چاہیے، ہر باپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح باپ ہونا چاہیے، جو بچپن ہی سے توحید کا راستہ دکھائے اور ظلمات سے دور کرے، تاریکیوں سے دور کرے، روشنی کی طرف لائے۔ یہ سب سے پہلا سبق توحید کا ہے، اسی کے ذریعے ہمارا حشر اور نشر ہے، اسی کے ذریعے ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو یہی توحید کا راستہ ہم کو دعوت دیتا ہے جنت کی طرف۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کام کیا، اسی وجہ سے ان کو جو لقب دیا اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست، جگری دوست۔ تو خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ کئی حضرات کا نام ہوتا ہے خلیل، اس کے معنی ہے دوست۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ تو سب سے بہترین دوست، یہ پہلا مقام۔ پہلی بات یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات پر لبیک کہتے، توحید کی دعوت دیتے، شرک سے بچتے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، کیونکہ قرآن مجید میں 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید ہم 1,24,000 پیغمبروں کی حدیث سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اور ان کے واقعات کو بار بار دہرایا، تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ذکر نہیں بلکہ آپ کے نام پر مکمل سورت ہے، سورت ابراہیم۔ تو کیا ہم کو اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے، ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اب ہمارے سامنے قربانی کا موسم آنے والا ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جانور خریدنا ہے، بکرا خریدنا ہے، گائے خریدنا ہے، اونٹ خریدنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم قربانی دینے جا رہے ہیں یہ معمولی سے قربانی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، جن کے اسوے کو اپناتے ہوئے آپ کے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی
جو اللہ کے کہنے پر آپ نے لبیک کہا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم یاد کرنا چاہیے. تو ہم کبھی بھی ابھی بھی ہم کو موقع ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف دوڑے، وہاں سورہ ابراہیم پڑھے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں جہاں آیا مطالعہ کرے، اور صحیح معنی میں ہماری قربانی اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم قرآن و حدیث کی انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو جانیں. ایسا نہیں کہ جانور لینا اور قربان کرنا، یہ کوئی قربانی نہیں. قربانی اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اصل قربانی دی، والد محترم مشرک تھے، آپ کیا تھے؟ توحید تھے. آپ کو گھر سے نکالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے شہر سے نکالا گیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ ہم، یعنی مشرک کہتے ہیں کہ ہم تم کو اس شہر سے نکالتے ہیں، اگر نہیں جاؤ گے اور توحید سے نہیں دستبردار نہیں ہوگے تو ہم تم کو رجم کریں گے، کنکروں سے برسات کریں گے. تو یہ اتنی تمام مشکلات کو سہ کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے بچپن سے لے کر آپ کی قربانیاں ہم کو نظر آنے لگی. تو ہم مطالعہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، ہر نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں. تو ہمارے سامنے عید الاضحیٰ آ رہا ہے، تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، تو ہم اس کا مطالعہ کریں قرآن مجید کے ذریعے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان تھا، جس کی وجہ سے آگ، جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نمرود نے آگ ایسی جلائی تھی، نمرود نے جو آگ ایسی جلائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، آپ کو جو آگ جلائی